الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. میرے محترم میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ جو آیت میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے عہد لیا ابراہیم و اسماعیل سے. ظاہر ہے ابراہیم اسماعیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے کے، ان کے آباء و اجداد میں ہیں، ان کے نسل میں ہزاروں انبیاء آئے. اس کا معنی یہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا دور ہے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ ان سے فرماتے ہیں کہ آپ پاک کریں. یعنی جو آپ نے یہ گھر بنا دیا ہے کعبے کا، یہ جو گھر بنا ہے آپ لوگوں نے بنایا، باپ بیٹے نے کتنے خوش قسمت تھے، وہ میسن و مزدور باپ بیٹے، اور وہ بھی نبی. سبحان اللہ. یعنی یہ عمل جو ہے گھر کا بنانا، یہ بھی پیغمبروں کا، اللہ تعالیٰ نے پہلے پیغمبروں سے سارے کام کرائے کہ کوئی اس پیشے کو کم نہ کہے. لیکن سوئی کا کام ادریس علیہ السلام سے کرایا، کوئی ٹوکریاں بناتا تھا، کوئی بکریاں چراتا تھا، کوئی کیا کرتا تھا. یہ سارے جتنے پیشے ہیں انبیاء نے کیے، تاکہ کسی پیشے کو آدمی برا نہ کہے. ہم کہتے ہیں نا چھوڑو یار، وہ فلانا ہے یار، اس کے بغیر تو کام ہی نہیں چلتا ہمارے گھر کا، اور پھر اس کو برا کہہ رہے ہیں. یہ ہم بھی عجیب لوگ ہیں، یہ نہیں سمجھتے ہماری ضرورت ان سے پوری ہوتی ہے. یہ تو برے نہیں ہوئے. برا تو وہ ہے جو چوری کرے، ڈاکہ ڈالے، جھوٹ بولے، خیانت کرے، دغا بازی، ملاوٹ کرے، کرپشن. جو آدمی حلال کماتے ہیں، پسینے چھوٹ رہے ہیں، اس سے زیادہ کون اچھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کا ہاتھ پکڑا، ایسے ہاتھ ملاتے ہیں نا، تو ہاتھوں میں بھی فرق ہوتا ہے. بعضوں کے ہاتھ نرم ہوتے ہیں، بعضوں کے سخت ہوتے ہیں، بعضوں کے کھردرے ہوتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھے بہت سخت ہاتھ ہے آپ. کہتے یا رسول اللہ میں نال کا کام کرتا ہوں، اس میں ہتھوڑا چلتا ہے. جب آپ ہتھوڑا جانتے ہیں نا، ہاتھ سے توڑا، جو چیز آپ ہاتھ سے توڑتے ہیں تو وہ جو چیز ہے اس کا ہتھوڑا نام رکھتی ہے. تو وہ جب مارتے ہیں تو وہ بار بار لگنے سے اس کا ہاتھ اس لکڑی کے ساتھ لگ کے سخت ہو جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت ہاتھ. اس نے کہا یا رسول اللہ مسئلہ یہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دے دیا. ساری امت کو تعلیم دی کہ یہ بوسے کے قابل ہے. اس نے حلال کمائی کے لیے یہ کام کیا ہے کہ اس کا ہاتھ سخت ہو گیا ہے. ہاتھ کو نرم کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن مرد تو اچھا لگتا ہے کہ وہ ذرا سخت ہو. اگر وہ بھی سرخی پاؤڈر رکھ لے تو پھر تو عجیب بات ہے. اچھا نہیں لگتا مرد کے ساتھ کہ وہ ڈھیلا پھرے، ہے نا. ہمارے والد صاحب بڑے غصے ہوتے ہیں، سخت چلو، ٹانگ کو صحیح زمین پہ لگاؤ. ہاں جو ہماری مائیں ہیں، ہماری بہنیں بیٹی ہیں، ان کے لیے شریعت کے ایک ہے کہ ان میں سختی نہیں ہونی چاہیے. ان کا انداز اور مرد کے انداز میں فرق ہوگا.
اب دیکھیں نا، جہاد کے لیے عورتیں جاتی تھی لیکن وہ مرہم پٹی کرتی تھی ایسے جو ان کے لائق، اور دونوں شریک ہیں، دونوں کی نیتیں صحیح ہیں، دونوں کو اجر ملے گا۔ اب دیکھیں نا، دونوں کو ہے نماز پڑھیں، آپ بھی پڑھیں، آپ بھی پڑھیں، مرد بھی پڑھیں، آپ مسجد میں پڑھیں، آپ گھر میں پڑھیں۔ یار ہم کیوں گھر میں؟ پردے کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے ہم عورتوں کو باہر پیچھے بٹھاتے ہیں سیٹ پہ، اس لیے نہیں کہ وہ پیچھے ہیں، صدر وزیر اعظم بھی پیچھے بیٹھتا ہے، وہ ڈرائیور جو کہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں تعلیم میں بھی کچھ ہے کہ نہیں، وہ آگے بیٹھتے ہیں، آگے اور پیچھے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اصل یہ ہے احترام، عورتوں کا احترام لازم ہے، وہ احترام میں آگے ہیں، پیدائش میں نہیں۔ پیدائش میں آدم علیہ السلام، لیڈیز فرسٹ ہم کہتے ہیں تو پیدائش کی بات نہیں کرتے، کیونکہ وہ تو آدم علیہ السلام فرسٹ ہے، لیکن ان کا ادب و احترام اس میں جنت ہے۔ ایک عورت کا آپ ادب کر رہے ہیں، احترام کہ میری امی آ گئی، پرائی عورت ہو، اچھا چلے، یہ آپ کو بہت بلند کرے گا۔ بعض لوگ بڑے بے لحاظ ہوتے ہیں، عورتوں کو بھی نہیں کرتے، کم از کم ابھی تک ہمارے علاقوں میں یہ بہت ہے، ہمارے علاقوں میں ہے، ابھی فی الحال ہے، بھائی عورتیں آ رہی ہیں، یہ آواز لگے گی باقاعدہ، بھائی عورتیں آ رہی ہیں۔ تو عورتوں کے احترام کا کس نے کہا ہے؟ دین میں، اسلام میں ہے، مذہب میں ہے۔ اب ان کو بہت اچھے طریقے سے، لیکن کئی بار علماء سمجھاتے ہیں، کوئی بھی آپ ٹافی وافی ہو، 2 ٹافیاں ہوں، ایک کے کھلی ہوئی ہو اور ایک کو تھوڑا پیک کیا ہو، تو آدمی کھلی کو نہیں لیتے، اس پہ مکھی مچھر بیٹھے ہوں گے، گردہ آیا ہوگا۔ تو اس لیے شریعت کے نزدیک عورت لال جواہرات ہیروں سے بھی اعلیٰ ہے، کوئی اس کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اللہ نے ان کو بنایا ایسے ہے، ایسے ان کو بنایا ہے کہ اس کے لیے یہی بہتر ہے، اور یہ اللہ نے فرمایا ہے۔ مولوی کا کیا کام؟ مولوی کا کام صرف پہنچانا ہوتا ہے۔ اب میں ایک بات کرتا ہوں، یہ حرام ہے تو یہ میں نے کیا ہے، اللہ کی بات ہے، میں پہنچا رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا، میں نے دین پڑھا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں چھوڑو یار، یہ کیا نئی نئی باتیں مولویوں نے شروع کر دی؟ مولویوں نے نہیں شروع تو نبی نے کیا، شروع تو اللہ نے فرمایا۔ مولوی کی مجال یہ نہیں کہ اپنی طرف سے بات کرے گا تو وہ حرام ہے، ناجائز ہے، غلط ہے، اپنی طرف سے نہیں کرے گا۔ ہاں اجتہادی غلطی جدا چیز ہے کہ اجتہاد میں وہ غلط ہو گیا، اس کا ڈبل ثواب ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو اجتہاد میں غلطی کرتے ہیں اس کا ڈبل ثواب ہے، جو صحیح اجتہاد پہ چلتے ہیں اس کو بھی ثواب ہے، لیکن جو غلطی کرتا ہے اس کو ڈبل ثواب ہے، کیونکہ دین کے لیے محنت کرتا ہے۔ اصل تو اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دین کے لیے کیا کر رہا ہے، دین کے لیے کرے بس۔ بہرحال بہت بڑی بات ہے، ہمیشہ ہر چیز میں دیکھو رب کی رضا، مجھے رب کی رضا چاہیے، مجھے رب کی رضا چاہیے۔ مجھے نہیں یاد اپنے والد صاحب کی 55 سالہ دینی خدمات میں نے کبھی نہیں دیکھا، مجھے یاد نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ دن ہو، رات ہو، صبح ہو، شام ہو، ہوائیں ہو، طوفان ہو، گرمی ہو، سردی ہو، بارش ہو، کچھ بھی ہو جائے، مسجد نماز بالکل آرام سے، آہستہ سے، دینی معاملات میں کسی کی پرواہ نہیں کہ وہ خفا ہو جائے گا، وہ کیا۔ اتنا بڑا جنازہ، ہمارے ہاں یہ نواب بہت ہیں، نواب اکبر خان اور نواب، کیوں انگریزوں کے زمانے کے لیے پورے پاکستان میں سب سے مالدار وہ علاقہ ہے، ہماری وجہ سے نہیں، وہ مالدار ہے، جو کہ ہیں ہزاروں ایکڑ، ہزاروں فلانا ہو، جو سونے سے کھیلنے والے تھے۔ ان کے جنازے میں اتنے لوگ نہیں تھے کہ جتنے میرے ہیں والد صاحب، پورا راستہ بند کہ یار یہ، تو یہ دین کی وجہ سے، ایسے نہیں کہ عید میں جو جگہ نہیں بھرتی، عید میں کہ پورے شہر کے لوگ آتے ہیں، وہ عیدگاہ کے باہر سڑکوں پر سب بھرا ہوا،
ایک ایک صف میں سینکڑوں دنیا. تو یہ دین ہے اور کچھ بھی نہیں. تو میرے عزیزو ہمارا مقصد صرف دین ہونا چاہیے بس. اور ہمیشہ یہ کہو کہ وقت بہت مختصر ہے، پتہ نہیں کب اللہ بولا. اب یہ حادثہ دیکھا آپ لوگوں نے، 1 سیکنڈ میں نہیں لگا. کسی بھی چیز کے الٹ پلٹ ہونے میں سیکنڈ نہیں لگتا. اس لیے میرے عزیزو فرمایا ہم نے عہد لیا ابراہیم و اسماعیل سے ان طاہرا کہ صفائی کرے، مسجد کی صفائی. سبحان اللہ. ہمیشہ کیا کر. میں لوگوں کو دیکھتا ہوں، بعض بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں، میں ہر ایک آدمی کو دیکھتا ہوں، مرد کو عورت کو چیک کرتا ہوں، اس کی اچھائی باتیں اچھی باتیں وہ، پھر میں کہتا ہوں اللہ میرے اندر بھی یہ لے آ. تو یہ جب بعض لوگ بیٹھے ہوتے ہیں مسجد میں، ایسے مسجد کے زراعت اٹھاتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ یار یہاں تو مؤذن ہے، وہ فلانا ہے، وہ صفائی والا ہے، میں کیا، میرے اللہ سے ایک تعارف، میرے اللہ کا گھر ہے. وہ صاف کرتے جاتے ہیں ایسے ہر نماز میں. ایسے نہیں کہ بس جا رہے ہیں اور سارے کچھ پاؤں کے ساتھ دھاگا آیا ہوا ہے، وہ بھی ادھر ہے، کوئی کر ایسے. تو فرمایا ان طاہرا بیتی للطائفین، طواف کرنے والوں کو میرا گھر. سبحان اللہ، میرا گھر. للطائفین والعاکفین، طواف کرنے والوں کو اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے. اس کا معنی یہ کہ اعتکاف ابھی سے نہیں ہے. اعتکاف ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں، یہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے. یہ عبادت بہت پرانی ہے، ہزاروں سال پہلے کی ہے. ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کے وقت کی ہے، ذبیح اللہ کے وقت کی ہے. اور بڑی سعادت کی بات ہے، اللہ کا گھر جو ام المساجد ہے، ساری مسجدوں کی امی کون ہے؟ امی جڑ ہوتی ہے نا. امی آتی ہے گھر میں تو سارے، یہ بھائی بھی آ گئی، یہ بھی آ گئی، یہ بہن آ گئی، وہ بہن آ گئی، پورا گھر بھر جاتا ہے. کہتے ہیں امی آ گئی ہے، ابو آ گئے، امی آ گئی ہے. سالوں سال ملاقات ہی نہیں ہوتی ان سے. کوئی اپنا کام کا، کوئی ادھر کوئی ادھر. تو ام المساجد، مسجدوں کی ماں کیا ہے؟ مسجد الحرام. اور یہ حرام کا معنی احترام ہے. اس کے احترام میں ہر چیز وہاں پر آپ کے لیے حرام ہو جائے گی. کوئی غلط چیز ہے، قتل کرنا ہے، جوئیں مارنا ہے، یہ کرنا وہ کرنا، یہ سب منع. تو کیا فرمایا؟ ان طاہرا بیت للطائفین والعاکفین. اعتکاف کے معنی ہے کہ آدمی چمٹ جائے ایک جگہ میں بیٹھ کر کے اللہ کے سامنے، جس کو ہم اپنی زبان میں دھرنا بھی کہہ دیتے ہیں، کہ اٹھنا نہیں ہے جب تک کہ میرا کام نہ ہو. تو مرد و عورت بیٹھے رہتے ہیں، اللہ کو مناتے ہیں وہاں پہ. اے میرے یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، میں گناہ گار ہوں، سیاکار ہوں، ریاکار ہوں، خطاکار ہوں، میرا ہر کام ہی غلط ہے. میں تو اس جھولی میں وہ لایا ہوں. تیری چادر بہت وسیع ہے، رحمتوں کی ہے، برکتوں کی ہے، عفو کی ہے، درگزر کی ہے. معافی تیرے پاس ہے، گناہ میرے پاس ہے. میں بدلنا چاہتا ہوں کہ میرے گناہوں کو نیکی سے بدل دیں، اچھائی سے بدل دیں، عفو درگزر کا قلم پھیر دیں، جیسے استاد پھیر جا بھائی. سبحان اللہ، ایک واقعہ یاد آ گیا. ایک پرنسپل صاحب تھے، کلاس میں چلے گئے، سناؤ بھائی. اس نے غلط سنایا، اس کو مارا. دوسرے نے غلط سنایا، اس کو مارا. ایک بچہ پہلے سے گھبرایا کہ اللہ میرا کیا ہو، میرا تو سب کچھ غلط ہے. جب اس کے پاس آیا تو وہ گھبرا رہا تھا، پہلے سے کہہ رہے سر میرا سب کچھ غلط ہے. جب اس نے یہ کہا میرا سب کچھ غلط ہے، تو پرنسپل صاحب رک گئے، ڈنڈا روک لیا، رو پڑے. کہتے اس کا معمولی غلطی کو سب کچھ غلط ہے، اور ہمارا حقیقی اللہ کے سامنے سب کچھ غلط ہے. اس نے چھوڑ دیا کہ اللہ ہمیں معاف کر. اس کی زندگی بدل گئی. کبھی بچوں کی ایک بات سے زندگی بدل جاتی ہے، زندگی بدل جاتی ہے. جب امی
کوئی چیز گرم کرتی ہے تو بچے دیکھتے ہیں ایسے کہ یار اس نے پہلے چھوٹے چھوٹے یہ ٹکڑے رکھے پھر بڑے رکھے، تو کہیں ایسے نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے ہم چھوٹوں کو پہلے ڈال دیں۔ دیکھیے کیسے، سبحان اللہ۔ تو اعتکاف بہت بڑی عظیم چیز ہے۔ تو جو چیز بھی عبادت کی ہے وہ دونوں کے لیے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے نماز دونوں کے لیے ہے، زکوٰۃ دونوں کے لیے ہے، حج دونوں کے لیے ہے، لیکن اس میں تھوڑا فرق رکھا ہے۔ مرد کے لیے کہ سر ننگا ہوگا، عورت کے لیے کہ سر چھپائیں۔ عجیب بات ہے۔ مرد کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے چہرے کو کھلا رکھے گا، عورت کے لیے ہے کہ چہرے پر کپڑا نہ لگے، چہرہ چھپائے گی لیکن کپڑا نہ لگے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے کہ چھپائے گی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم جب ایسے جاتے تھے حرم شریف تو ہمارے چہرے کھلے ہوتے تھے، لیکن جب مرد آ جاتے اور تو دوسری طرف ہم کوئی چیز کر لیتے تھے، یعنی پردہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا حج میں پردہ نہیں تھا، تو کیا آپ مارکیٹ میں حج کرنے گئے؟ بعض لوگ کہتے ہیں نا یہاں مارکیٹوں میں جب جاتے ہیں پردہ کرو تو کہتے ہیں حج میں، الٹی باتیں ہم کرتے ہیں۔ آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے تو آنکھوں سے خریدنی ہے، تو آنکھیں تو کھلی ہے، اس میں پورے چہرے کو بتانے کہ خود بھی گناہ گار ہوتے ہیں، اوروں کو بھی کرتے ہو، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، یہ کوئی ماڈرن ہونا نہیں۔ ہماری نیک بہنیں سب سے زیادہ مالی لحاظ سے بھی اچھی ہیں، ہر لحاظ سے اللہ نے ان کو جو کچھ بھی دیا ہے، ان کے اندر چونکہ ایمان ہوتا ہے تو کبھی وہ یہ نہیں چاہتے کہ لوگ ہمیں ماڈرن کہیں نہ کہیں اپنا کام ہے۔ ہم نے تو اللہ کو، ہزاروں عورتوں میں آپ اکیلے باپردہ ہوں تو خوش ہو جائیں کہ اللہ شکر ہے تیرا، کہ ان ہزاروں میں ایک اسٹیڈیم تھا، اس کے اندر میچ ہو رہا تو بڑو یہ وہ لاکھوں دنیا وہاں ہوتی ہے۔ وہ پہلے وزیر اعلیٰ تھے مفتی محمود صاحب، تو ان کو بھی بلایا ہوا تھا اسٹیج پہ۔ مغرب کی نماز ہو گئی، اذان ہو گئی، تو انہوں نے اکیلے اپنا رومال جو ہے اکیلے بچھایا اور 3 رکعت پڑھی۔ کل اخبار میں آیا لاکھوں میں ایک نمازی، کتنا مزہ آتا ہے، لاکھوں میں ایک نمازی۔ ہم نے شرمانا نہیں ہے کہ لوگ کہیں گے یار یہ نماز، ہاں لاؤ مصلی لاؤ، کہاں پر شادیاں ہوں، غمیاں ہوں، مناسبات ہو، کوئی بھی ایسے فنکشن ہو، آپ کہیں بھائی مصلی کہاں ہے، پتہ بھی چلے ان لوگوں کو کہ یار یہاں مصلی والے بھی ہیں، مصلی کہاں ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا سارے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ ایک عورت تو لڑکی اتنی پاک تھی کہ اس کی امی نے کہا بیٹا آپ وضو نہ کریں، یہ تو سارا میک اپ چلا جائے گا، ہزاروں روپوں کا ہے۔ اس نے کہا ادھر لاکھوں کروڑوں کی نماز جا رہی ہے، اور اس نے وہی وضو کر لیا اور نماز پڑھی تو سجدے میں اس کی روح چلی گئی۔ اس کی تو عمر اتنی تھی، اگر بغیر نماز کے چلی جاتی تو پھر اب نماز تو مل گئی۔ میک اپ تو آج کل ایسے نکلے ہیں کہ اس پر پانی بھی بہہ جاتا ہے، کچھ ہوتا نہیں، وہ والا کرنا چاہیے آدمی کو۔ کوئی نہیں، میک اپ آدمی کرے، اسے کوئی منع نہیں ہے، میک اپ کرنے میں کون سا گناہ ہے، لیکن وضو کے لیے پھر آپ کو ضروری ہے کہ آپ صحیح وضو کریں۔ بہرحال بات یہ ہے کہ اعتکاف جو ہے وہ مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی ہے، حج مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے، لیکن ظاہراً ان کے پردے کی خاطر نہیں، آپ نے پورا کپڑا لینا ہے، یہاں تک لینا ہے، ادھر تک کرنا ہے۔ اب مرد کا سارا نظر آ جائے، ہاتھ وات کوئی بات نہیں، لیکن عورت کے احترام اور اس کے اندر نہ۔ اب یہ حج کا فرق نہیں ہے عورت و مرد کا، یہ اس کے انداز کا فرق ہے، اس کو لباس کا فرق ہے۔ حج تو وہی ہے جو کرے، یہ بھی عرفات جائے گی، وہ بھی جائے گا، مزدلفہ جائیں گے، کنکریاں پھینکیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، ساری باتیں ایک ہی طرح ہیں، جیسے نماز میں کوئی فرق نہیں۔ ہاں انداز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو داؤد کی روایت، عورتوں سے ذرا سمٹ کر رہے ہیں، سمٹ کر رہے ہیں، آرڈر ہے نماز پڑھیں۔ اب نماز تو اس وقت اس نے مرد سے کہا تھا نا،
عورت کے لیے جدا احکام. ایسے پھر ہم حدیثوں کو دیکھتے ہیں کہ کس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عورت کے لیے خاص کوئی بات فرمائی ہو تو جو سمٹنے والی حدیث ہوتی ہے پھر آدمی عورتوں کو کہتے ہیں آپ ایسے کریں. اگرچہ دیکھیں نا اب مرد کے لیے سونا حرام ہے, میں نہیں پہن سکتا, آپ کے لیے حلال ہے, ایک ہی چیز ہے, آپ کے لیے حلال ہے ہمارے لیے حرام ہے. ریشم مرد کے لیے ریشم حرام ہے, عورت کے لیے حلال ہے. عورت کی داڑھی آ جائے اس کو منڈوانا حلال ہے, بلکہ جائز ہے, بلکہ صحیح ہے, بلکہ بہتر ہے کہ اس کو ختم کرے. اپنے بالوں کو کوئی بھی چیز, آج کل تو بڑی چیزیں آئی ہیں, کسی بھی طریقے سے وہ ختم کرے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرق رکھا ہے اور آپ نہیں کر رہے اور اپنی طرف سے لگیں کہ یہ تو اللہ نے نکالی. بہت چیزیں اللہ نے کی ہے, اس کو کاٹنا پڑتا ہے. ناخن بھی تو اللہ نے کیے اور فرمایا کہ بڑے نہیں ہونے چاہیے. بال بھی اللہ نے کیے ہیں, وہ اگر گردن سے نیچے ہوں تو پھر عورتوں کے عادت ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا, مردوں نے بھی بال رکھے ہوتے ہیں, نہیں رکھو بال, میرے نبی نے بھی رکھے, لیکن گردن سے جب نیچے ہوں گے تو وہ عورتوں کے ہوتے ہیں. عورت تو مرد کا فرق رکھا ہے. یہ تو یورپ میں ختم ہو گیا نا, وہ بھی پینٹ پہنے یہ بھی پہنے, اب پتہ نہیں ہو چل رہا. آج کل تو مردوں نے بھی پیچھے جوڑے شروع کر دیے نا, وہ بالیاں دنگ رہ جاتا ہے کہ یار یہ کیا ہے. یہ چیز ہوتی ہے کہ ان سے وہ جب ایک آدمی کے منہ کا مزہ خراب ہو جائے نا, پھر وہ کچھ بھی کھائے وہ اسے پتہ نہیں چلتا. حلوہ کھائے وہی, نمکین کھائے وہی. مسلمان ایک ایسے اسے پتہ چلتا ہے, وہ کہتے ہیں یہ چیز غلط ہے, یہ چیز غلط ہے. دیکھیں نا کیا بات ہے کہ عورت بھی گھڑی پہنتی ہے, مرد بھی پہنتے ہیں. عورتوں کی گھڑیوں کو آپ نے دیکھو کہ تھوڑی اور طرح ہوتی ہے, چھوٹی سی. کیوں؟ یہ فطرت میں اللہ نے ڈالا ہے کہ ان کے لیے یہ. تو اب جو ہے اعتکاف کے اندر ہم دیکھیں گے کہ مسجد کا عمل ہے. اعتکاف کیا ہے؟ مسجد کا. مسجد میں نماز بھی ہوتی ہے, تو نماز کے لیے نبی نے فرمایا کہ آپ کی میرے ساتھ مسجد نبوی میں, یہ عام مسجد نہیں یہاں کی بات, گھر میں نماز پڑھنا مسجد سے بہتر ہے. الا یہ کہ کوئی بڑا عالم آ گیا کہ بیان سننے آپ لائے ہیں, یا کوئی ایسے تعلیمی سلسلہ ہے, اس میں اجازت دیتے ہیں پر. لیکن نماز آپ نے پڑھنی ہے تو آپ مسجد نبوی میں میرے ساتھ نماز پڑھنے سے گھر میں نماز پڑھنا آپ کا زیادہ ثواب کا, اللہ کی رضا کا سبب. فرق ہو مردوں کو مسجد اور ثواب مردوں کی جماعت سے آپ کو گھر میں بغیر جماعت کے زیادہ ملے گا. ثواب تو اللہ نے دینا ہے نا, تھوڑی ہم نے دینا ہے, مولویوں نے دینا ہے ثواب. ہم جو کہتے ہیں نا جنت میں جائیں گے, یہ نہیں کہ جنت کے ٹکٹ ہم نے رکھے ہیں, مولویوں نے. بعض لوگ کہتے ہیں یار ان کے پاس جنت کے ٹکٹ رکھے ہوئے, کسی کو جہنم کا ٹکٹ دے رہے کہ جہنم کا. جیسے ایک ڈاکٹر کہتے ہیں یہ مر جائے گا تو یہ کوئی موت کے ٹکٹ اپنے پاس رکھے, نہیں. وہ جانتا ہے کہ اس کی بیماری ایسے ہے کہ یہ بچنے والا نہیں ہے, تو وہ کہتے ہیں یہ مر جائے گا. اس کو علم ہے. اب یہ علم اللہ نے دیا ہے. ہم کہیں گے یار کیا, صبح بھی گئے شام کسی کو کہتے تو مرے گا کہ تو ٹھیک ہو گئی. مولویوں کا یہی ڈاکٹروں کی طرح ہے. شریعت کا ایک مسئلہ ہے, اگر یہ کلمہ کہے گا اس کلمے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کافر ہو گیا. اب وہ کہتے ہیں یار یہ کفر کی فیکٹری اپنے پاس رکھی ہے. ہاں ہر بات پہ نہیں ہونا چاہیے, جو کہ واضح کفر کی کوئی بات ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن ہر ایک کو کفر 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 وہ غلط بات ہے. کوئی راستہ نکال دیا کرے حسن ظن کا کہ کسی کو کفر سے کوئی اس بات کی کوئی توجیہ اور وجہ بیان کر کے, کوئی اس میں توجیہ کہتے ہیں کوئی وجہ بیان کرنے کو, وہ کر کے اس کو کفر کی طرف نہ دھکیلے. کیونکہ آیا ہے کہ اگر 99 نشانیاں کفر کی ہوں اور ایک نشانی اسلام کی ہو تو کوشش کریں کہ اس کو اسلام کی طرف کہہ دیا کریں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر بات میں احتیاط کریں, دوسرے کا بھی تو لحاظ رکھیں نا. ہم صرف کوئی دھڑلے سے ہر بات کہہ دیتے, اس میں بہت احتیاط چاہیے. میرے نبی سے ایسے منقول نہیں ہے کبھی ایسی باتیں کہ, ورنہ بڑے بڑے کافر آتے تھے مسجد میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پیشاب کرتے. کافر کا خیال رکھا, اسے کچھ نہیں بتایا, خود دھویا خود صاف کہ مہمان ہے.
یہ نہیں تھے کہ کافر ہے مسلمان. کافروں کو مسجدوں میں آج ہم جو ہے نا ہمارا مسلمان بھائی کوئی میرے اس کا نہ ہو طریقے کا تو میں کہوں بھائی مسجد دھو لو, بھائی مسجد دھو لو. کیسے دھو؟ کیا ہوا؟ کفر جو ہے وہ ظاہری نجاست نہیں ہے. اگر کسی کافر نے آپ سے ہاتھ ملایا تو آپ کا ہاتھ نجس نہیں ہوا. کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اگر کسی برتن میں سوکھا ہوا ہاتھ مار لیا تو کوئی نجس نہیں ہوا. کسی برتن میں اس نے پانی پی لیا ہو, شراب نہ پی ہو, خنزیر نہ کھایا ہو, عام نارمل اس میں ہو تو آپ پانی پی سکتے ہیں اس میں. اللہ کا بندہ ہے, اللہ کی مخلوق ہے. ہاں اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ اس کے منہ کے ساتھ نہ لگی. اس لیے میرے عزیزو آدمی ان چیزوں میں احتیاط کرے جو حرام ہوتی ہیں. برتن میں کوئی شراب پڑی ہے یا انہوں نے کوئی خنزیر پکایا ہوا تھا پھر ہمیں بھی اس میں سے کوئی گوشت دے دیا اور دھویا تھا نہیں, وہ آدمی احتیاط کرے. تو اس لیے میرے عزیزو اعتکاف کا مسئلہ یہ ہے کہ مرد کے لیے بھی ہے, عورت کے لیے بھی ہے. اب کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف لائے تو عورتوں نے بھی خیمے لگا رکھے تھے, مسجد کے اندر خیمے لگا رکھے تھے کہ ہم بھی اعتکاف کریں گے. اعتکاف میں یہ ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی خیمہ لگائے یا چادر لگائے, لیکن بہتر ہے کیونکہ چادر لگائے گا تو اس کی نظر لوگوں پہ نہیں پڑے گی, تو یہ پورا متوجہ ہوگا اللہ کی طرف اور عبادت کی طرف ہوگا. اگر وہ کھلا ہوگا تو اس میں یہ خطرہ ہے کوئی آئے گا, کوئی جائے گا, کوئی وضو کرے گا, کوئی ادھر ادھر ہوگا اور یہ دیکھ رہا ہے وہ کر رہا ہے, تو اعتکاف میں خلل آ جائے گا. اس لیے اگر لگا لے تو کوئی وہ بھی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی مسجد میں پوچھنے جاتی تھی, مسجد میں پوچھنے جاتی تھی. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کام ہوتا تھا اور وہ پاکی کی حالت میں نہیں ہوتی تھی تو وہ مسجد کے باہر ہو جاتے. مسجدیں بھی چھوٹی ہوتی تھیں, وہ باہر ہوتی تھیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے ایسے چل. کچھ عورتوں نے, ظاہر ہے عورتوں میں بھی بڑا دین کا جذبہ ہوتا ہے, نمازوں کا جذبہ اور یہ سارے عبادات کا جذبہ ہوتا ہے. جب نبی کو دیکھا کہ یہ تو یار اعتکاف کر رہے, ہم بھی کر لیں, خیمے لگا دیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو دن بدن خیمے بڑھ رہے ہیں, فرمایا کہ اکھاڑے خیموں کو جائے. ظاہر ہے خطرہ بھی ہوتا ہے, ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں, اچھے برے ہر جگہ. پوری مسجد میں سب اچھے ہیں, ایک بھی برا ہو تو مناسب نہیں ہے. لیکن خطیب نہیں بنایا مسجد کو. یہ نہیں کہ مسجد کے اندر صلاحیت نہیں, عورت کے اندر صلاحیت نہیں ہے, مردوں سے اچھے بولنے والی ہے, لیکن ان کے لیے جو سسٹم ہے ہاں ویسے وہ بیان کر لے, ویڈیو بنا لے, کچھ کر لے, یعنی ایسے کہ تاکہ ان کا رہے. اب اذان نہیں ہے عورت میں, اب اذان اگر ان کے لیے آ جائے, رنگ برنگی اذان ہے, اور مشکل. اذان میں بھی بڑا وہ ہوتا ہے. بعض تو ایسی عورتیں ہوتی ہیں, ایسے پڑھتی ہیں کہ آدمی کا قاری عبدالباسط حیران ہو جائے. عورتوں میں الحمدللہ اچھی اچھی قاریاں ہیں, مقرر, وہ اپنے اس میں کریں جو بھی. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خیمے جو ہے اکھاڑ دیے کہ آپ جائیں. یہ نہیں پر میں کہ اعتکاف نہ کریں, یعنی آپ مسجد سے جائیں. جیسے کہ نماز کے لیے حکم ہے تو اس طریقے سے علماء نے فرمایا ہے کہ نہیں اعتکاف تو عورت کرے گی تو گھر میں جیسے نماز پڑھتی ہے تو ایسے وہ اپنے عبادت کے لیے بھی ایک جگہ خاص کر لے. جو اس نے خاص کر لی وہی اعتکاف کی جگہ, اسے باہر بغیر ضرورت کے نہ نکلے. لیکن عورتوں کے بڑے مسائل ہوتے ہیں, کبھی وہ اکیلے ہوتی ہے اور کوئی ہوتا نہیں گھر میں. اب بورچے خانے جائے گی تو اس کے اعتکاف پہ اثر پڑے گا یا نہیں, اگر کوئی بھی نہیں ہے اور مرد کو طریقہ نہیں آتا. ظاہر ہے مرد اگر روٹی بنائے گا تو کیا بنائے گا, کھٹ منڈو کا نقشہ ہوگا, یعنی ایسے ٹیڑھا ویڑھا ہے نا. مجھے ایک دفعہ ساتھیوں نے کہا اس زمانے ہمارا کک نہیں تھا کہ یہ تھوڑا یہ آپ لے لیں یہ اس کا, تو میں ایسے کرتے تو وہ ادھر چلی جاتی اور ایسے کرتے تو ادھر آ جاتے. یعنی یہ مردوں کا کام نہیں آتا. اور مردوں اس لیے میرے عزیزو اگر ایک عورت اپنے میاں کے لیے جس کو نہ آتا ہو, بہتر تو یہ باہر سے لے آئے کہ یہ عبادت کے لیے. لیکن اگر پھر بھی کوئی غربت ہے یا کمی ہے تو وہ اتنی دیر جا سکتی ہے جتنی دیر میں کھانا تیار ہو سکتا ہے, یا جتنی دیر میں
روٹی بن سکتی ہے اتنی دیر بس، یعنی ضرورت کے تحت. ایسے جیسے مرد ضرورت کے تحت وضو کے لیے باہر آ سکتا ہے. ہاں گرمی کا غسل نہیں کرے گی، اور فرض غسل تو کریں گے، یہ مرد کے لیے ہے. لیکن اگر عورت کو بیماری شروع ہو گئی، پہلے تو وہ اعتکاف میں بیٹھے نہیں، نفلی اعتکاف کرے. کیونکہ اگر ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے ایام کون کون سے ہیں، کیا میں جو اعتکاف آخری 10 دنوں کا کر رہی ہوں اس میں تو کوئی نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو نفلی کر لیں، نفلی کر لیں. کیونکہ اعتکاف اس میں ٹوٹ جاتا ہے، اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. اعتکاف کے لیے آپ سنت اعتکاف کے لیے روزہ بھی رکھیں گے، لیکن نفلی اعتکاف کے لیے روزہ بھی ضروری نہیں. نفلی اعتکاف آسان ہے، اس لیے مرد کو بھی چاہیے کہ جب بھی وہ مسجد جائے پورے سال تو نفلی اعتکاف کی نیت کر لے. سمجھ آ گئی بات؟ نفلی اعتکاف اور سنت اعتکاف میں ذرا پابندیاں ہیں، یہ عورتوں کے لیے ذرا مشکل ہوتی ہے. تو اللہ تو دیکھ رہا ہے نا سارا. آپ 1 دن ہو، 2 دن ہو، 3 دن ہو، 4 دن ہو، نفلی اعتکاف کریں. سنت اعتکاف نہ کرے، اس میں بڑی کہانیاں ہوتی ہیں. ادھر بچے آتے ہیں، وہ امی کھانا، امی فلانا، امی یہ وہ. اگر آپ استانی ہیں اللہ آپ کو اعتکاف سے زیادہ ثواب دے گا. آپ نفلی کریں اور پھر سارا آپ پڑھا بھی سکتی ہیں. سنت اعتکاف میں پڑھا بھی سکتی ہیں، پڑھ بھی سکتی ہیں. کوئی آئے اور آپ کو سکھائے تو ادھر تو جانا نہیں ہے آپ نے، لیکن اگر وہ آ جائے ادھر بیٹھ جائے قریب، آپ کو سکھا سکتی ہے، اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. سمجھ آ گئی بات؟ اب آپ کا یہ اعتکاف کرتے کیوں ہے؟ اعتکاف کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ اللہ کو منانا ہے، اللہ تعالیٰ کو منانا. پھر اللہ انعام میں کیا دے گا؟ 10 دن کے اعتکاف جو ہیں آپ کو 2 عمروں اور 2 حج کا ثواب ملتا ہے، اور ان ایام میں اگر آپ کو مل جائے کتنی بڑی بات ہے. اور 1 دن کا اعتکاف اتنا زیادہ ثواب ہے کہ ایک آدمی کو یا عورت کو اللہ تعالیٰ جہنم سے 3 خندقیں دور کر دے گا. کتنی؟ 3. اور ایک یہ دنیاوی خندق نہیں ہے ایسے جو 1 گز کی کھود کر. جہنم سے 3 خندقیں، اور ایک خندق کا فاصلہ جتنا فاصلہ زمین اور آسمان کا ہے اتنا فاصلہ جو ہے ایک خندق کا ہوگا. سبحان اللہ. اللہ ہمیں کتنا دور کرانا چاہتے ہیں کہ یہ جہنم سے دور ہو جائے. بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. باتیں بہت ہیں. ابھی آپ لوگوں کا ٹائم ہے، کوئی بات ایسے ہو. کھانا آپ جتنا کھاتے ہیں اعتکاف نہیں ٹوٹتا، لیکن اس میں اتنا آدمی کھائے کہ نیند کا غلبہ زیادہ نہ آ جائے، کیونکہ آپ کا مقصد فوت ہو جاتا ہے. آپ جس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں، کھانا منع نہیں ہے، لیکن اتنا بھی آپ کھائیں گے تو آپ پھر ٹیک لگا دی، پھر آنکھیں بند کر لی، پھر پاؤں وہ کر دیے، یعنی ایسے آہستہ آہستہ ہوتا ہے. جی کوئی بھی سوال؟